السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے طول البلد کے متعلق کچھ باتیں ہوئی۔ ایک ہے طول البلد کا خط اور ایک طول البلد کی ڈگری یعنی درجہ۔ تو ڈگری ڈیجیٹل آلات یا حسابات سے معلوم ہو سکتی ہے، اور اس خط طول البلد کو آسانی کے ساتھ سورج کے سایہ سے یا قطبی ستارے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس خط طول البلد کو خط نصف النہار بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ خط طول تو زمین پر ہے مگر اس کے بالکل محاذات میں آسمان پر خط نصف النہار ہے، تو اسی خط طول کو خط نصف النہار بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی کو خط شمال و جنوب بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ایک سرہ عین قطب شمالی پر پہنچ جاتی ہے اور دوسرا سرہ عین قطب جنوبی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس خط طول البلد یا نصف النہار یا خط شمال و جنوب معلوم کرنے کے لیے ایک دائرہ استعمال کیا جاتا ہے جسے دائرہ ہندیہ کہا جاتا ہے۔ غالباً سب سے پہلے ہند کے فلکیین نے اس دائرے کا استخراج و انکشاف کیا تھا، یعنی اس کو ایجاد کیا تھا، اس وجہ سے دائرہ ہندیہ کہلایا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہموار جگہ پر ایک سیدھی لکڑی گاڑ دے، چاروں طرف سے لیول کے ذریعے دیکھ لے کہ کسی طرف جھکی ہوئی نہ ہو، یعنی چاروں طرف زمین کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہو۔ اگر ایک طرف بھی تھوڑا سا ترچھا ہو تو پھر عمل صحیح نہیں ہوگا، یعنی ٹھیک نتیجہ نہیں دے گا۔ پھر اس کے ارد گرد ایک ایسا دائرہ بنا دے کہ لکڑی کا سایہ وقت زوال سے پہلے اس دائرے سے باہر ہو۔ جتنا سورج بلند ہوتا جائے گا اس کا سایہ کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ دائرے کے محیط سے سایہ جا لگے گا۔ جس نقطہ کے ساتھ سایہ لگا اسی پر نشان لگائے اور اسی کو مدخل کہیں گے، جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ جب سایہ دائرے کے اندر داخل ہو جائے تو پھر انتظار کرے، سایہ مزید کم ہوتا جائے گا، پھر بڑھنے لگے گا۔ جب بڑھتے بڑھتے اس دائرہ سے نکلنے لگے، یعنی اس کے محیط کے ساتھ ٹکرائے، تو اس جگہ پر بھی نشان لگا دے اور اس پر مخرج لکھے، کیونکہ سایہ اس جگہ سے باہر نکل رہا ہے، جیسا کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد مدخل اور مخرج کو لکڑی کے جڑ یعنی اس دائرے کے مرکز کے ساتھ ملائے تو اس سے ایک زاویہ حاصل ہوگا، جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس تصویر میں۔ اس کے بعد اس زاویہ کی تنصیب کر دے، یعنی یہ جتنے درجے کا ہے اس کو آدھا کر دے۔ اس زاویہ کو معلوم کرنا پھر اس کی تنصیب کرنا ڈی کی مدد سے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جو اس خط کی تنصیب کرے گا وہی خط یعنی جو خط تنصیب کرے گا وہی خط طول البلد ہوگا، اور اسی خط کو خط شمال و جنوب یا خط نصف النہار بھی کہا جاتا ہے۔ پس اس سے فیء الزوال یعنی نصف النہار کا سایہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ سایہ کتنا ہوگا، یعنی جب اسی خط نصف النہار پر سورج کا سایہ پہنچے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب سورج بلندی کے اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچا، اور اسی سایہ کو فیء الزوال کہا جاتا ہے۔ اس دائرہ ہندیہ سے وقت نصف النہار جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ اسی طرح کے مدخل پر نشان لگاتے وقت
اپنے ساتھ وقت بھی نوٹ کر لے۔ اسی طرح مخرج کا نشان لگاتے وقت بھی وقت نوٹ کر لے۔ پھر درمیان میں جتنا وقفہ تھا یعنی جتنا وقت درمیان میں ہے اس کو 2 پر تقسیم کر لے، یعنی سایہ کا دائرہ کے اندر جتنا وقت لگا تھا اس کو آدھا کر دے اور مخرج والے وقت کے ساتھ جمع کر دے یا مدخل والے وقت سے منفی کر دے، تو جو حاصل ہوا وہی عین نصف النہار کا وقت ہوگا، یعنی وہی وقت مکروہ ہوگا۔ اسی سے وقت ظہر کا ابتدا بھی معلوم ہو سکتا ہے، یعنی جب یہ مکروہ وقت گزر جائے تو مفتیان کرام حضرات نے جتنا احتیاط بتایا ہے اسی کے بعد ظہر کے نماز کا وقت شروع ہوگا، اور اسی دائرے سے ظہر کی انتہا اور عصر کی ابتدا بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ وہ اسی طرح کہ جو لکڑی آپ نے لی ہے اس کو ناپے، پھر اس دن کا فیء الزوال کے سایہ جس جگہ پر ختم ہوتا ہے وہی سے اس لکڑی کی پیمائش کا 2 چن یعنی اس کا مثلین اس کے ساتھ جمع کرے، جہاں یہ نشان پہنچے وہی ایک نشان لگا دے۔ جب سورج کا سایہ اس نشان یعنی فیء الزوال جمع مثلین تک پہنچ جائے تو ظہر کی انتہا اور عصر کی ابتدا وہی سے ہوگی۔ اسی طرح دوسرے بھی بہت سے فوائد اس دائرے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔